बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डक्स लेवल इन्फो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खाना काबा कैसे तामीर किया गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, जिनकी उम्र सिर्फ चंद माह थी, उनको सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान तन्हा छोड़ दिया, तो उसके बाद वहाँ पर उनका गुज़र औकात कैसे हुआ और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा के बाद वो कौन सा पहला कबीला था जो वहाँ आकर आबाद हुआ, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पहली और दूसरी शादी कैसे हुई, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बेटे के लिए इंस्ट्रक्शंस कैसे पहुँची, और उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से जब खाना काबा को तामीर करने का हुक्म दिया गया तो वो तामीर कैसे की गई। तमाम तफसील इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि औरतों में पटका बांधने का तरीका इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से चला आ रहा है। उन्होंने पटका इसलिए बांधा था कि सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नाराज़गी को दूर कर दें। पटका बांधकर खुद को खादिमा की सूरत में पेश करके फिर उन्हें और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर निकले। उस वक़्त अभी आप इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती थीं और बैतुल्लाह के करीब एक दरख्त के पास जो ज़मज़म के ऊपर मस्जिद हराम के बलाई हिस्सा में था, इन्हें लाकर बिठा दिया। उन दिनों मक्का किसी भी इंसान के वजूद से खाली था और हाजरा के पास पानी भी नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को वहीं छोड़ दिया और उनके लिए एक चमड़े के थैले में खजूर और एक मशकीज़ा में पानी रख दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम रवाना हुए। इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा उनके पीछे पीछे आईं और कहा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस वादी में जहाँ कोई भी मुतनफ़िस मौजूद नहीं, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बार बार इस जुमले को दोहराया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी तरफ देखते नहीं थे। आखिर हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ। इस पर हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा बोल उठीं कि फिर अल्लाह ताला हमें ज़ाया नहीं करेगा। चुनाचे वो वापस आ गईं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम रवाना हो गए। जब वो मकाम सनिया पर, जहाँ से ये लोग आपको नहीं देख सकते थे, पहुँचे तो आपने बैतुल्लाह की तरफ रुख करके अपने हाथ उठाकर यूं दुआ की, रब्बी इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम से लेकर यशकुरून, यानी मेरे रब, मैंने अपने ख़ानदान को इस वादी गैर ज़ी ज़रा में ठहराया है। कुरान मजीद की आयत यशकुरून तक आपके दुआया कलमात नकल हुए हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा इन्हें दूध पिलाने लगीं और ख़ुद पानी पीने लगीं। आखिर जब मशकीज़ा का सारा पानी ख़त्म हो गया तो वो प्यासी रहने लगीं और उनके बेटे भी प्यासे रहने लगे। अब वो देख रही थीं कि सामने उनका लख्ते जिगर प्यास की शिद्दत से पेचोताब खा रहा है। वो वहाँ से हटीं क्योंकि इन्हें देखने से दिल बेचैन होता था। सफ़ा पहाड़ी पर जो वहाँ से सबसे ज़्यादा करीब थी, चढ़ गईं। वादी की तरफ रुख करके देखने लगीं कि कहीं कोई मुतनफ़िस नज़र आता है, लेकिन कोई इंसान नज़र न आया। वो सफ़ा की पहाड़ी से उतर गईं और जब वो वादी में पहुँचीं तो अपना दामन उठा लिया और किसी परेशान हाल की तरह दौड़ने लगीं। फिर वो वादी से निकलकर मरवा पहाड़ी पर आईं। इस पर खड़ी होकर देखने लगीं कि कोई मुतनफ़िस नज़र आता है, लेकिन कोई नज़र न आया। इस तरह उन्होंने 7 मरतबा किया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के लिए साई इसी से शुरू हुई। 7वीं मरतबा जब वो मरवा पर चढ़ी तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा कि खामोश, ये खुद अपने ही से कह रही थीं और आवाज़ की तरफ उन्होंने कान लगा लिए। आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ मैंने सुनी, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो करो। फिर उन्होंने ज़मज़म की जगह एक फ़रिश्ता देखा जिसने अपनी एड़ी से ज़मीन में घड़ा खोदा
یا یہ کہا کہ اپنے بازو سے، جس سے وہاں پانی نمودار ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے اسے حوض کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا، اور چلو سے پانی اپنے مشکیزہ میں ڈالنے لگیں۔ جب وہ بھر چکی تو وہاں سے چشمہ ابل پڑا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے ضائع ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا، کیونکہ یہیں خدا کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کے والد تعمیر کریں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب جہاں بیت اللہ ہے اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھی، سیلاب کا دھارا آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا۔ اس طرح وہاں ان کے شب و روز گزرتے رہے، اور آخر ایک دن قبیلہ جرہم کے چند گھرانے مقام قدا کے راستے سے گزر کر مکہ کے نشیبی علاقے میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ انہوں نے منڈلاتے ہوئے کچھ پرندے دیکھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب بھی اس وادی سے گزرے یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ پایا۔ آخر انہوں نے اپنا ایک آدمی یا 2 آدمی بھیجے، وہاں انہوں نے پانی پایا، چنانچہ انہوں نے واپس آ کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ اب یہ سب لوگ یہاں آئے۔ راوی نے بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس وقت پانی کے پاس ہی تھیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنے پڑوس میں قیام کی اجازت دیں گی؟ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اسماعیل کو پڑوسی بھی مل گئے تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے انسیت تو تھی ہی، چنانچہ ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیا، اور سب لوگ یہیں آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ اس طرح یہاں ان کے کئی گھرانے آ کر آباد ہو گئے، اور بچہ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوا اور ان سے عربی زبان سیکھ لی۔ جوانی میں اسماعیل علیہ السلام ایسے تھے کہ آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں، سب کو آپ بھلے لگتے۔ چنانچہ جرہم والوں نے آپ کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کر دی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے چھوڑے ہوئے سرمایہ کو دیکھنے تشریف لائے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کی بیوی سے ان کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سے ان کی معاش وغیرہ کے بارے میں دریافت فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ حالت اچھی نہیں، بڑی تنگی ترچھی میں گزر اوقات ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے شکایت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈالیں۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے جیسے کچھ انسیت سی محسوس کی اور پوچھا کہ کیا کوئی صاحب یہاں آئے تھے؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، ایک بزرگ اس صورت میں یہاں آئے تھے کہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ تلاش معاش میں باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے معاش کا کیا حال ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ ہماری گزر اوقات بڑی تنگی سے ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے تمہیں کوئی نصیحت بھی کی تھی؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو سلام کہہ دوں، اور کہہ گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے، اور مجھے یہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں جدا کر دوں، اب تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنو جرہم میں ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور رہا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں نہیں آئے۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے
تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام ان کی بیوی کے پاس گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیسا حال ہے؟ آپ نے ان کی گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا حال بہت اچھا ہے، بڑی فراغی ہے۔ انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ کھاتے کیا ہو؟ انہوں نے بتایا کہ گوشت۔ آپ نے فرمایا اور پیتے کیا ہو؟ بتایا کہ پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ ان دنوں انہیں اناج میسر نہیں تھا، اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس میں برکت کی بھی دعا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف گوشت اور پانی پر خوراک میں انحصار مداومت کے ساتھ مکہ کے سوا کسی خطہ زمین پر موافق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ بیوی نے بتایا کہ جی ہاں، ایک بزرگ بڑی اچھی وضع و شکل کے آئے تھے۔ بیوی نے ان کی تعریف کی۔ پھر انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا اور میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے گزر بسر کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، آپ کو انہوں نے سلام کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگ میرے والد تھے، چوکھٹ تم ہو، اور آپ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ پھر جتنے دنوں اللہ تعالیٰ کو منظور رہا، ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں تشریف نہیں لائے۔ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سایہ میں اپنے تیر بنا رہے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے، اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہی طرز عمل ان دونوں نے اختیار کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اسے کر گزریے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بھی میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس مقام پر ایک گھر بناؤں، اور آپ نے ایک اونچے مقام کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے اور اسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر دیے جاتے تھے اور یہ دونوں حضرات یہ دعا پڑھتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری طرف سے قبول کیجئے، بے شک آپ بڑے سننے والے، بہت جاننے والے ہیں۔ فرمایا کہ دونوں حضرات تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کیجئے، بے شک آپ بڑے سننے والے اور بہت جاننے والے ہیں۔